السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 21واں سپارہ سورہ لقمان کی آخری آیت کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کا علم بھی اپنے پاس رکھا ہے اور بارشوں کا نظام بھی اپنے پاس رکھا ہے۔ ماقبل میں مضمون چل رہا ہے بارشوں سے، سیلاب سے، باران سے جو مسلمانوں کے لیے بجائے رحمت کی زحمت بن گئی، تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ تو سیلاب اور باران سے متعلق مسائل، چیزیں، تفصیل، حالات، احوال، کیا کرنا چاہیے، کس رخ پر سوچنا چاہیے، کس رخ پر مسلمانوں کے لیے معاون اور مددگار بننا چاہیے، کس موقع پر اور کس انداز سے اپنے آپ کو دور بیٹھ کر مسلمانوں کا بازو بننا بھی، سمجھنا بھی، سمجھانا چاہیے کہ مسلمان جس حال میں ہوں، جہاں ہوں، وہ اپنے مسلمانوں پر امید اور تکیہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان کو ایک جسم کی مانند ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو جب وقت ہو کہ آدمی جسم بن کر دکھائے، جب وقت ہو کہ آدمی ہمدردی کر کے دکھائے، اس موقع پر تو بہرحال وجوب کے درجے میں، ضروری اور واجب کے درجے میں کہ آدمی عملی طور سے، قولی طور سے، فکری بنیادوں پر، کوشش کی بنیاد پر، استحضار کی بنیاد پر، احساس کی بنیاد پر اپنے آپ کو مسلمان اور کجسد واحد ایک جسم کے مانند شمار بھی کرے اور قبول بھی کرے اور احساس بھی دلائے کہ میں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماقبل کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ بحمد اللہ علی ذالک، ان حالات میں یا اس سے پہلے والے حالات میں کسی موقع پر بھی ملک میں یا ملک سے باہر، شہر میں یا شہر سے باہر، جب بھی مسلمان کسی اذیت تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے اندر ایک اندر کا احساس اور ادراک ہے، وہ بیدار ہونا شروع ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر کا انسان جاگنا شروع ہو جاتا ہے، کہیں زیادہ کہیں کم وہ احساس بہرحال موجود ہے۔ ماقبل کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ احساس قابل تعریف ہے، ملک بھر نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا، مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے شہروں کے لیے احساس، فکر، دعائیں، اہتمام سب قابل تعریف ہے، لیکن دو چیزوں کے ساتھ ساتھ احساس قابل تعریف ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ قابل تعریف ہے، اچھی بات ہے، ضرور ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ اسے آدمی کافی شافی نہ سمجھے کہ میں نے احساس کیا ہے، میں نے دعا کی ہے، میں نے کوشش کی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ وہ احساس کافی نہیں ہے، اس احساس کے درجے سے ایثار کے درجے پر آنے کی ضرورت ہے، یہ ہے پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ وقتی نہیں ہے، یہ ایک لمبے عرصے کے لیے۔ یہ دو چیزیں اگر موجود ہیں تو انشاءاللہ الرحمن کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، دنیا کے کسی خطے میں، دنیا کے کسی حصے میں، دنیا کے کسی حصے میں کچھ بولنے والا ہو، کچھ کرنے والا ہو، کہیں رہنے والا ہو، کسی انداز سے زندگی گزارنے والا ہو، اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے دھاگے میں پرویا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے اور اس میگنیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ کجسد واحد ہے کہ اس کا جسم اور اس کا دل سارے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکنا چاہیے۔ اس کے مسلمان کے اندر کہیں رہتا ہو، اس کے اندر تحریک تمام مسلمانوں کی اجتماعی ہو، فکر تمام مسلمانوں کی اجتماعی ہو۔ تو بھائی اس واسطے ماقبل میں جو عرض کیا گیا تھا اس کا خلاصہ یہ کہ احساس ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ کافی کب ہوگا؟ کافی جب ہوگا کہ احساس کے درجے سے تھوڑا سا آدمی ترقی کرے، ایثار کے درجے میں آ جائے۔ احساس کرتے ہیں، کھاؤ ہم بھی کھا رہے ہیں تم بھی کھاؤ، پیو ہم بھی پی رہے ہیں تم بھی پیو، پہنو ہم بھی پہن رہے ہیں تم بھی پہنو۔ یہ احساس ہے
کہ دوسرے کا احساس ہو. اور ایثار یہ ہے کہ بھائی میں پہنوں یا نہ پہنوں لیکن تم اس وقت پہنو، میں کھاؤں یا نہ کھاؤں تم اس وقت کھاؤ، اس لیے کہ تم گھنٹوں سے نہیں، تم دنوں سے، ہفتوں سے بھوکے ہو. تم نے ہفتوں سے ایک ہی سوٹ اور ایک ہی جوڑا پہنا ہوا ہے، میں تو روزانہ بدلتا ہوں، صبح شام بدلتا ہوں، دن اور رات بدلتا ہوں، میلے ہونے سے پہلے بدل دیتا ہوں، پھٹنے سے پہلے نئے بنوا لیتا ہوں. تو تم اس وقت جس حال میں ہو، اس وقت کا جسد واحد کا تعلق ہے کہ تم ابھی خوب کھاؤ، تم ابھی خوب پہنو، تم ابھی اچھے رہو، تم اس تکلیف سے نکل جاؤ، پھر دیکھیں گے. اسے ایثار کہتے ہیں. تو احساس اچھا ہے، کافی نہیں ہے، ایثار کی ضرورت ہے، ایک درجہ اوپر آنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کی پکڑ سے نکل جائے. تو احساس کے ساتھ ساتھ ایثار کی ضرورت ہے. ایثار کے بعد انشاءاللہ امید اللہ کی ذات سے پھر کجسد واحد کی تفسیر سامنے آ جائے گی، کجسد واحد کی تفصیل آ جائے گی. تفصیل پھیلانے کو کہتے ہیں، تفسیر بتانے کو، اس کے نقطے، اس کی چیزیں، اس کی وضاحتیں. تو کجسد واحد خوب سمجھ میں آ جائے گا. تو بھائی ایک بات احساس سے اوپر ایثار کی ضرورت ہے، اور دوسری بات یہ وقتی ہنگامی چیز نہیں ہے. اس کے لیے تو ہفتوں، مہینوں، سالوں ساتھ چلنا پڑے گا ان مسلمانوں کے. یہ سر سے اتار دینے والی چیز نہیں ہے، یہ ایک مرتبہ کچھ کر دینے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک مرتبہ آنسو پوچھ دینے کا کام نہیں ہے. یہ تو مستقل کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر چلنے کی ضرورت ہے، مستقل ان کی آبیاری کی ضرورت ہے، مستقل ان کی آنسو پوچھنے کی ضرورت ہے، مستقل انہیں یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ تم مسلمان ہو، اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ پوری دنیا کا مسلمان کھڑا ہے. تم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ تم کبھی بھی اکیلے نہیں ہو، نہ یہاں اکیلے ہو نہ جنت میں اکیلے ہو، اس لیے کہ تکلیف کسی پر بھی آ سکتی ہے. تو بھائی اسی مضمون کو مسلسل اور جاری رکھتے ہوئے 3 احادیث. پہلی حدیث مبارکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، دوسری حدیث تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی، تیسری حدیث منذر اشج رضی اللہ تعالی عنہ. تو پہلی حدیث عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم میں، بخاری میں روایت موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام میں ساری چیزیں خوبی کی، اچھائی کی، بھلائی کی ہیں. اسلام میں ساری چیزیں اچھائی کی ہیں، خوبی کی ہیں، بھلائی کی ہیں. ساری چیزیں اعلیٰ ہے، ساری چیزیں حسین ہیں، ساری چیزیں نفع کی ہیں. لیکن کوئی ایسی چیز ارشاد فرمائیے جو ساری چیزوں کا خلاصہ ہو، جو ساری چیزوں کا نچوڑ ہو. کوئی ایسی چیز ارشاد فرمائیے خلاصے کے طور پر، نچوڑ کے طور پر، بہت اعلیٰ درجے کی کوئی چیز ہو، بہت اوپر کی کوئی بات ہو. اللہ کے نبی کو ایسی چیز ارشاد فرمائیے. خود اسلام تو حسین ہے، خوبی کا مذہب ہے، بھلائی کا مذہب ہے، جوڑ کا مذہب ہے، دینے کا مذہب ہے، قربانی کا مذہب ہے، برداشت کا مذہب ہے، تحمل کا مذہب ہے، اچھائی کا مذہب ہے. ساری خوبیاں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن خوبیوں کے موجودگی میں کوئی ایسی چیز جو خلاصتاً، کوئی ایسی چیز جو نچوڑ کے طور پر، کوئی ایسی چیز جس میں اور بہت ساری چیزیں آ جائیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنا اہتمام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سنا کہ کوئی ایسی چیز جو سنبھال لے سارے دین کو، کوئی ایسی چیز جو قابو کر لے سارے دین کو، دین کا نچوڑ اور خلاصہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چیزیں ارشاد فرمائیں. پہلے خاص اور اہم، پھر عام. اس لیے کہ اگر خاص پر آ جائے گا تو پھر عام پر بھی آ جائے گا. اگر خاص پر نہیں آئے گا تو کم از کم آخری درجے میں عام پر تو آ جائے. تو 2 کیٹیگریز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائیں. اس اہتمام پر، حدیث مبارکہ کے اہتمام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، نچوڑ اسلام، خلاصہ اسلام، اعلیٰ درجے کی چیز، بھلائی کی چیز، جوڑ دینے کی چیز، محبت کی چیز، خیر پھیلانے کی چیز، 2 کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. یہ خاص چیز. جب آدمی کھانا کھلائے گا
تو پہلے سلام بھی کرے گا، ملاقات بھی کرے گا، محبت بھی کرے گا، عزت بھی دے گا، اس لیے کہ کھانا تو آدمی اسی کو کھلاتا ہے جس سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، خاص کے بعد عام، اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو پھر افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ، جانتے ہو نہ جانتے ہو دونوں صورتوں میں، بس تمہیں معلوم ہے مسلمان ہے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، پھیلاؤ سلام کو، یہ سلامتی ہے پھیل جائے گی۔ پہلے بڑا کام، خاص کام بتایا کہ جو ہر آدمی نہیں کر سکتا لیکن کرنا چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ لوگوں کو۔ جس کو بھوک ہے، چاہے وہ ضرورت مند ہو یا نہ ہو، صاحب ثروت ہو، تو بھوک تو مالدار کو بھی لگتی ہے نا، یہ نہیں لگتی؟ کھانا کھلانے کا حکم ہے، غریب کو کھانا کھلانے کا حکم نہیں ہے کہ صرف غریب کو کھلاؤ، نہ کھانے کو کھانا کھلاؤ، کھانے تقسیم کرو، یہ خاص چیز اور بڑے لوگوں کے لیے، بڑے لوگ جن کا ایمان بڑا ہے، جن کے اعمال بڑے ہیں، جن کو اللہ کے ہاں کچھ تعلق اور مناسبت ہے، اس کے لیے یہ کام کرنے والا کوئی فقیر مسکین اور چھابڑے پہ کوئی بیچنے والا، فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کام بڑا ہے۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، کھلاؤ سب کو، اور کھلانے والے کے لیے کا یہ عام ہے، جو مرضی کھلائے وہ بڑا آدمی بن جائے گا، خود ایثار کے ساتھ اپنا پیٹ کاٹ کر تو وہ بڑا آدمی بن جائے گا۔ اطعموا الطعام، کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، تو یہ خاص لوگوں کے لیے، یعنی ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، قرب کے اعتبار سے، تعلق کے اعتبار سے، اللہ سے دوستی کے اعتبار سے قریب اور بڑے لوگوں کا اللہ نے عمل بتایا، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ دوسرے نمبر پر اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم محبتیں قائم کرنے کے لیے دوسرا کام فری آف کاسٹ تو کر سکتے ہو، افشو السلام، سلام پھیلاؤ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربان جائیے، رب بھی رب اور نبی بھی نبی، فرمائے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، یہ کنڈیشن حدیث مبارکہ میں موجود ہے، جانو یا نہ جانو سلام پھیلاؤ، سلام کرو، اس لیے کہ نفسیات اللہ کو معلوم تھا ایک وقت آنے والا ہے کہ سلام بھی آدمی مفاد پر کرے گا ورنہ نہیں کرے گا۔ کہا مجھے فائدہ کیا سلام کرنے کا، مجھے کیا ملے گا سلام کرتا پھروں، آگے پیچھے گھومتا کیا فائدہ ہے، فائدہ تو کچھ ہے نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے، خود اللہ سبحانہ وتعالی وہاں 14 سال پہلے اس بیماری کو دور کر دیا، کہا جانو یا نہ جانو لیکن مانو اس بات کو، افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور ساتھ ساتھ سلام کو پھیلاؤ۔ کھانا اور سلام دو چیزیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں ارشاد فرمائی۔ دوسری حدیث مبارکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم میں موجود، بخاری میں موجود، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا دین نصیحت ہے، دین عمل کرنے کی چیز ہے، دین نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کس کے لیے؟ کہ ہر عام کے لیے، ہر خاص کے لیے، ہر بڑے کے لیے، ہر چھوٹے کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر غریب کے لیے، ہر امیر کے لیے، ہر حکومت کے لیے، ہر رعایا کے لیے، ہر چھوٹے بڑے کے لیے، عام اور خاص کے لیے۔ الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے۔ حضرت تمیم داری نے پوچھا اللہ کے نبی کس کے لیے دین نصیحت ہے؟ فرمایا ہر عام و خاص کے لیے، ہر چھوٹے بڑے کے لیے، چھوٹے کی بھی ذمہ داری، بڑے کی بھی ذمہ داری۔ کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ کہنے اور سننے کے بغیر نہ بڑا چلے گا، نہ چھوٹا چلے گا، نہ مالدار چلے گا، نہ غریب چلے گا، نہ مرد چلے گا، نہ عورت چلے گی، بغیر کہنے سننے کے قابو نہیں آئے گی بات۔ کہا جب تک اسے بار بار نہیں کہو گے۔ اللہ نے قیامت تک لیے قرآن اتارا ہے، روزانہ اذان ہوتی ہے، سب مسلمانوں کو معلوم ہے، پڑھنے والے بھی متعین ہیں، نہ پڑھنے والے بھی متعین ہیں، روزانہ بجلی کے ذریعے، کہربا کے ذریعے، الیکٹرک کے ذریعے لاکھوں کروڑ روپے کے نظام ساری دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں، پڑھنے والے بغیر اذان کے بھی آتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، تمہارا کام کہنا ہے، آنا نہ آنا وہ بس، تم روزانہ کہو، جنہیں پہلے آنا ہے وہ اذان سے پہلے آئیں گے، جنہیں اذان کے بعد آنا ہے وہ اذان کے بعد آئیں گے، جنہیں نماز سے پہلے آنا ہے وہ نماز سے پہلے آئیں گے، جنہیں نماز کے بعد آنا ہے وہ نماز کے بعد، جنہیں نہیں آنا وہ نہیں آئیں گے، لیکن تم اپنا کام کرو۔ الدین النصیحہ۔ تو اگر آدمی کا خیال ہو ہمیں تو ساری باتیں معلوم ہیں، قرآن کہتا ہے معلوم سے آدمی نہیں چلتا، تذکیر سے چلتا ہے، بار بار دہرانے سے چلتا ہے۔ الدین النصیحہ،
دین نصیحت. اللہ کے نبی کس کے لیے؟ ہر غریب کے لیے، ہر امیر کے لیے، ہر جاننے والے کے لیے، نہ جاننے والے کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، عالم کے لیے، جاہل کے لیے. یہ دین نصیحت ہے. کا مقصد اس کا یہ ہے، دین نصیحت ہے. جب تک نہیں کہیں گے، نہیں کانوں سے گزرے گا، عمل میں نہیں آئے گا. کیا مجھے اور آپ کو سارا قرآن نہیں معلوم؟ ہر اچھی بات کو ہم قرآن سے جوڑ دیتے ہیں. ارے بھائی قرآن میں لکھا ہے، لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، ہر اچھی بات قرآن میں. کہا حدیث میں، آپ نے خود پڑھی ہے؟ کہا پڑھی تو نہیں ہے، لیکن اچھی بات حدیث میں ہونی چاہیے. ہر اچھی بات قرآن، ہر اچھی بات حدیث. تو اتنا مذہب تو میرا آپ کا بھی ہے کہ بھئی جو اچھی بات ہے وہ قرآن میں ڈال دو. کہا جی قرآن میں لکھا ہے. کہا آپ نے خود پڑھا ہے؟ کہا میں نے پڑھا تو نہیں ہے. کہا لیکن اچھی بات ہے قرآن میں نہیں ہوگی. دین النصیحہ، ہر چھوٹے کے لیے، ہر بڑے کے لیے. 2 حدیث مبارکہ. پہلی حدیث عبداللہ بن عمر، دوسری حدیث تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دین نصیحت ہے. کہنا پڑے گا، سننا پڑے گا، بتانا پڑے گا، سننا بھی پڑے گا، سنانا بھی پڑے گا، پھر جا کے عمل میں آئے گی. ورنہ صرف معلومات کافی نہیں ہے. تیسری حدیث مبارکہ منذر اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدینہ منورہ میں عبد قیس کے نام سے، وفد عبد قیس کے نام سے 14 آدمی آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو جلدی سے سواریوں سے اترے. سواریوں کے بٹھانے کا بھی انتظار نہیں کیا، اس لیے کہ کوئی اونٹ پر، کوئی گھوڑے پر. تو سواریوں کے بیٹھتے بیٹھتے جب آدمی کسی کام میں جلد بازی کرتا ہے تو گاڑی کا دروازہ کھولنے کے بعد رکنے سے پہلے اترنا چاہتا ہے. تو ایسے ہی سواری کے بیٹھتے، اس لیے کہ اونٹ بہت تسلی کے ساتھ، اس کا ایک مخصوص انداز ہے، تو وہ جانوروں کے بیٹھنے سے پہلے جلدی سے اترے اور آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے. سلام کیا، کسی نے مانقہ کیا، کسی نے پیشانی پونجی چومی اور کسی نے ہاتھ چومے اللہ کے نبی علیہ السلام. لیکن ایک آدمی منذر اشج رضی اللہ تعالیٰ دور کھڑے رہے. آپ علیہ السلام کو دیکھتے رہے سارے. ان کے 14 آدمیوں میں سے 13 آدمی مل رہے ہیں، یہ دور کھڑے. جلدی سے اپنا جو بھی ان کے پاس سامان تھا وہ کھولا، کپڑے بدلے، اور پھر آپ علیہ السلام کے پاس اس وقت تک 13 آدمی مل کر فارغ ہو گئے تھے. 14 آدمیوں کا وفد تھا، 14 آدمیوں کا گروپ تھا، 14 آدمیوں کی جماعت تھی. فارغ اللہ کے نبی علیہ السلام. آپ علیہ السلام نے معانقہ، مسافہ، خیریت، طبیعت ٹھیک ہے، پہنچ گئے، جو عام طور سے سفر سے آنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے. کہا آپ کی 2 خوبیاں ایسی ہیں، منذر اشج رضی اللہ تعالیٰ سے، آپ کی 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہے. کہا کیا؟ کہا ایک حلم، بردباری، تحمل، تسلی، اور ایک ادب. کہا یہ 2 چیزیں اللہ کو پسند ہے. ایک حلم، بردباری، تحمل، تسلی. باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ بھی باقی لوگوں کے ساتھ آئے ہیں، باقی لوگوں نے بھی وہی کام کیا، آپ نے بھی وہی کام کیا، بس آپ نے تسلی تحمل کے ساتھ کام کیا، باقی لوگوں نے جلد بازی کے ساتھ کام کیا. یہ وہ ان کا عمل ہے، یہ آپ کا عمل ہے. تو پہلی بات تحمل، پہلی بات تسلی، پہلی بات اطمینان، دوسری بات ادب. فرمایا واقعی اللہ کو پسند ہے یہ 2 خوبیاں؟ کا بالکل پسند ہے. میں محمد اللہ کے نبی بتا تو رہا ہوں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یہ 2 خوبیاں آپ کی پسند ہیں. یہ 2 خوبیاں اللہ کو پسند ہیں آپ کی 2 خوبیاں، ایک تحمل، برداشت، اور ایک ادب. اللہ کو پسند ہے؟ کہاں جی اللہ کو پسند ہے. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام ایک سوال کا جواب. کہا وہ یہ میری ذاتی ہیں یا اللہ نے دی ہیں؟ یہ 2 خوبیاں میری ذاتی ہیں، میرے اختیار سے ایسا ہوا یا اللہ نے دی ہیں؟ کہا کیا تو آپ نے اپنے اختیار سے، لیکن دی اللہ نے، دی اللہ نے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں. اللہ نے تو خوبیاں سب کو دی ہیں، کوئی استعمال کر لیتا ہے، کوئی نہیں کرتا. اللہ نے ساری خوبیوں کو ڈیزائن کر دیا ہے. ہر آدمی کے اندر خوبیاں ہیں، ہر آدمی کے اندر، لیکن وہ اپنے اختیار سے
کبھی اچھائی کرتا ہے کبھی برائی کرتا ہے، برائی کرتا ہے برا بن جاتا ہے، اچھائی کرتا ہے اچھا بن جاتا ہے۔ موجودہ دور میں بات سمجھنا آسان ہے، چیزوں میں، انسٹرومنٹ میں، آلات میں خوبیاں موجود ہیں، سسٹم میں خوبیاں موجود ہیں۔ آدمی ان پڑھ ہوا کرتا ہے، ناخواندہ ہوا کرتا ہے، ان ایجوکیٹڈ ہوا کرتا ہے، اور اس نے سارا سسٹم سمجھا نہیں ہوتا، خود پڑھا لکھا نہیں ہوتا، تو اسے سسٹم کو آپریٹ کرنا نہیں آتا، اسے سسٹم کو آپریٹ کرنا نہیں آتا۔ ہمیں اور آپ کو سب کو شوق ہے لیٹسٹ موبائل لینے کا، مہنگے سے مہنگا، بس کسی کے ہاتھ شریف میں، دستے مبارک میں دیکھ لیں تو فوراً آدمی کی پھرکی گھوم جاتی ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور پہلے اس کے پاس کیوں ہے، پہلے میرے پاس کیوں نہیں تھا، اور صرف میرے پاس کیوں نہیں ہے اور اس کے پاس کیوں ہو۔ یہ میموری کام کرنے لگتی ہے۔ اچھا وہ لے تو لیتے ہیں، لیکن نہ پچھلے موبائل کے سارے فنکشنز معلوم تھے اور نہ اس کے معلوم ہے، بس جو اپنی چاہت، خواہش، جو چیزیں چاہتا ہے انہیں آپریٹ کرنا سیکھ لیتا ہے یا پہلے سے آتے ہیں، باقی میں کوئی سروکار نہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر آدمی میں بے شمار خوبیاں رکھی ہیں، اس نے نہ سیکھی نہ سمجھی نہ تربیت لی، تو اس لیے وہ کہتا بس جیسے چلوں ایسے چلتا رہوں۔ تو خوبیاں بھی اپنے اختیار سے اور برائیاں بھی اپنے اختیار سے۔ تو کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ میری ذاتی ہیں یہ اللہ نے دی؟ کا اختیار تم نے خود کی ہے، موقع پر انہیں استعمال کیا، یہ پہلے والے بھی یہ استعمال کر سکتے تھے، انہوں نے استعمال نہیں کیا، بعد والے نے استعمال کیا، تو کہا تم نے انہیں اپنے اختیار سے استعمال کیا، لیکن ہے اللہ کی دی ہوئی اور اللہ کو پسند ہے۔ تو میرے محترم، یہ مسلمانوں کے لیے پھڑکنا، مسلمانوں کے لیے رونا، مسلمانوں کے لیے تڑپنا، مسلمانوں کے لیے پریشان ہونا، یہ اللہ نے خوبی رکھی ہے، لیکن موقع پہ آدمی سمجھدار بن جاتا ہے، کہا مجھے کیا لگے سندھ میں ہو رہا ہے یہاں تھوڑی ہو رہا ہے، اب میں تو اپنے گھر میں سکون سے ہوں، اے سی لگا کر سوتا ہوں، صبح الارم اٹھاتا ہے ورنہ الارم بھی نہ اٹھائے، کہا مجھے کیا لگے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا جانوں، سارے مسلمانوں کو میں نے ٹھیکہ لیا ہے۔ اللہ نے خوبی رکھی ہے، لیکن اپنے کسی عمل اور اپنے کسی قول، اپنے کسی فعل، اپنے کسی کردار برائی بن گئی، اور آدمی کے اندر اللہ نے اختیار رکھا ہے، خوبی رکھی ہے، آدمی اپنے بول سے کچھ نہیں کر سکتا۔ بھائی ان مسلمانوں کا کیا حال ہے، بھائی دعا کرو ان کے لیے، بھائی پریشان، او بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، دو بول بولتا ہے اللہ کیا محبوب بن جاتا ہے، کر دونوں نہیں رہے، دونوں سو رہے ہیں، دونوں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دونوں کی دکانیں وقت پر کھل رہی ہیں، دونوں کی فیکٹریاں وقت پہ کھل رہی ہیں، دونوں کی عیاشی اپنی جگہ چل رہی ہیں، دونوں کا سونا جاگنا، کھانا پینا، خرید و فروخت، بازار اسی طرح موجود ہیں، شو روم اسی طرح آباد ہیں، تعمیرات اسی طرح چل رہی ہیں، دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں، لیکن ایک کہتا ہے نہیں بھائی کچھ کرنا چاہیے، نہیں بھائی کچھ ہونا چاہیے، وہ مسلمان پریشان ہے، یہ اللہ کیا سب کچھ کر کے محبوب، اتنا ہی کام وہ بھی کر رہا ہے، وہ مبعوث۔ منذر اشج، اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کو پسند ہے، اچھا اللہ کی دی، تو اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ دھڑکتا دل رکھا ہے، ہر حیات کے ساتھ یہ دھڑکتا دل اللہ نے رکھا ہے، اس کا احساس پیدا ہو۔ تو بھائی یہ احساس ایک تو کافی نہیں ہے، اس احساس کو ایثار تک پہنچانا ہے، اس احساس کو ایثار تک پہنچانا ہے، اور دوسری بات یہ وقتی ہنگامی مسئلہ نہیں ہے، یہ لمبا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی معاونت کا، مسلمانوں کی خیرخواہی کا، مسلمانوں کی بھلائی کا ایک لمبا مسئلہ۔ اس کے لیے اگر آخر میں یاد رہے یا نہ، جو لوگ بھی اس رخ پر کام کر رہے ہیں، جو لوگ بھی پاکستان بھر میں کسی خاص شہر کو فوکس کیا، شہر کے کسی خاص علاقے کو فوکس کیا، تو میرے بھائیو اس وقت کام بہت لوگ کر رہے ہیں بحمداللہ علی ذالک، لیکن کام ایسے منظم انداز میں بڑوں سے مشورے کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر اندر کو تسکین مت دیجیے، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر اپنے آپ کو تسکین مت دیجیے، یہ تسکین کی چیز نہیں ہے، یہ تعمیر اور تعمیل کی چیز ہے۔ تسکین ہو یا نہ ہو، کہیں نام آئے یا نہ آئے، کہیں بینر لگے نہ لگے، کہیں پوسٹر لگے نہ لگے، کہیں پمفلٹ چھپے نہ چھپے، لیکن اللہ کے ہاں کام ہونا چاہیے۔ اس کا آسان حل یہ ہے
کہ اجتماعی طور سے کام کیجئے، کسی کے ساتھ مل کر کام کیجئے، کسی کا بازو بن کر کام کیجئے، کسی کو بازو بنا کر کام کیجئے، چلیے نہیں اڑیے۔ اڑنے کی ضرورت ہے، اس وقت دوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم اکیلے چلیں گے لولے لنگڑے ہیں، کہیں گر رہے ہیں، کہیں پریشان ہو رہے ہیں، کہیں لٹ رہے ہیں، کہیں پٹ رہے ہیں، کہیں پریشان ہو رہے ہیں، اس لیے کہ آدمی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا چاہتا ہے کہ میں نے یہ کیا۔ اگر میں نے کیا تو پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کے لیے کیا، اللہ کے لیے کیا، تو پھر ضرورت نہیں ہے کسی کی پبلسٹی کی۔ تو بھائی اس واسطے جو سب سے اہم مسئلہ اس موقع پر جو کرنے کے کام کرنے کی چیز ہے، جہاں بھی جائیں، جہاں بھی کام کریں، انہیں دین پر ڈالیں۔ اس وقت وہ بیچارے مجبور ہیں، کمزور ہیں، اس وقت وہ آپ کی ہماری بات مانیں گے۔ اس وقت خیمہ بستی بنائیں، کچھ دیں، کچھ لیں، کچھ کریں، کچھ خیر خائی، ان کے کھانوں کا انتظام کریں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، کچھ ان کی ضروریات پوری کریں، لیکن مقصود دین پر لانا ہے۔ بھائی تم نماز اہتمام کرو، بھائی تم نماز اہتمام کرو۔ نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے یہ نہ پوچھیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، تو پھر ہماری ذمہ داری بڑھ جائے گی کہ یہ نماز نہیں پڑھتے اور ہم کیا کرنے آئے ہیں۔ کبھی انشاءاللہ نماز کا اہتمام کرے، کوئی جگہ بنا دے جہاں آپ 10 خیمے لگا رہے ہیں، ایک خیمے کو مسجد بنا دیں۔ جو کام آپ کر رہے ہیں، جو کام ہم سب کر رہے ہیں، شہر کراچی کے لوگ کر رہے ہیں، میرے بھائیوں یہ دینے کے پیچھے اگر دین نہیں ہے، یہ دینا ہمیں جہنم میں لے جائے گا۔ اگر ان خیموں کے پیچھے دین نہیں ہے، ہم مسلمان ہونے کی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں، تو مسلمان کا اگر دین محفوظ نہیں تو خیمے کیا بیچتے ہیں، کھانا پینا کیا بیچتا ہے، نیٹ کیا بیچتے ہیں، چیزیں کیا بیچتی ہیں، یہ ضروریات کیا بیچتی ہیں، یہ کس کام کی ہیں؟ اس کے پیچھے دین ہے یا نہیں ہے؟ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کچھ نہ صحیح اتنی تبلیغ، اتنا کام کر کے آئیے، مجمع کو جمع کریں، دینے سے پہلے بھائی ایک مرتبہ بولو، بھائی کس کو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا کلمہ آتا ہے، بھائی ایک دفعہ زور سے کلمہ تو پڑھ لو، بھئی ایک دفعہ۔ اچھا بھئی ابھی نماز کا وقت قریب ہے، سامان لے جاؤ اور جلدی سے نماز کا اہتمام کر لو۔ اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیجئے کہ انہیں احساس ہو کہ دینے والے نماز اور دین کے ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے کبھی اللہ کی شان، ہم تو خود نماز نہیں پڑھ رہے وہاں جا کر، تقسیم اتنا بڑا کام ہو گیا کہ نماز نہیں پڑھے تقسیم ہو، وہ دیکھتے ہیں بھائی یہ بھی بے نمازی، ہم بھی بے نمازی ہیں، بس ان پر سیلاب نہیں آیا، بارش نہیں، ہم بارش آ گئی، اتنا سا فرق ہے۔ ہم بھی بے نمازی ہیں، یہ بھی بے نمازی ہیں، بے نمازی لا رہے ہیں، بے نمازیوں کو دے رہے ہیں۔ تو اس واسطے میرے محترم جو چیزیں کام کرنے کی ہیں صحیح بنیادوں پر ہوں، مضمون کو سمیٹتے ہوئے۔ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ دینی دنیا کے اندر، عبداللہ مبارک محدث ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ حج کے سفر کا ارادہ کیا، عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر کا ارادہ کیا اور ایک دم ارادہ ملتوی کر دیا۔ لوگوں نے کہا کیا کہا کوئی پریشانی نہیں، میں نہیں جا رہا، آپ جائیے۔ عبداللہ مبارک نے دیکھا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کچرے کی جگہ پر اجتماعی کچرا، لوگ سب جگہ ہر موقع پہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی تھا، اجتماعی کچرا گنڈی پر ایک عورت کو دیکھا کہ وہ پھینکے ہوئے سامان میں سے چیزیں تلاش کر رہی ہے اور اس میں سے اپنے لیے کھانے کے لیے کوئی چیزیں جمع کر رہی کچرا کنڈی سے۔ تو عبداللہ مبارک نے دور کھڑے ہو کر دیکھا اور پھر دیکھا بھئی اس نے کچھ دیر لگائے اور چیزیں سمیٹ لیں اپنے جار میں، برتن میں، جس میں بھی جمع کر، پھر چلے گئی۔ پھر دیکھا اس کا پیچھا کیا کہاں، تو پتا کیا کہ اس گھر میں رہتی ہے اور بیوہ ہے اور یہ ضرورت ہے۔ تو بعد عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حج کا، نفلی حج تھا، اپنے حج کا جو زیادہ رہا تھا اس سے اس بیوہ کی، بچوں کی، اس کی ضروریات پوری کی اور قصہ ختم ہو گیا۔ حج پہ لوگ چلے گئے، حج سے لوگ واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد لوگ ملنے لگے، عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ ملنے لگے۔ کہا بھئی آپ کہہ رہے تھے ہم حج پہ نہیں جائیں گے، آپ بھلے آدمی ہیں، کیا قصہ ہے یہ؟ آپ نے ہم سے کہا نہیں جا رہے اور آپ جھوٹ نہیں بولتے، غلط بیانی نہیں کرتے، تو آپ جب آپ نے کہا حج پہ نہیں جا رہے تو پھر آپ نے یہ عمل کیا کیا، ہمارے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ تو میں تو حج پہ نہیں گیا۔ تو کسی نے کہا ہم نے آپ کو حرم میں دیکھا، کسی نے کہا روضہ رسول علیہ السلام پر دیکھا، کسی نے کہا مطاف میں دیکھا، کسی نے کہا ملتزم پہ دیکھا، کسی نے کہا حجر اسود پہ دیکھا۔ کب اتنے سارے لوگ حضرت خاموش ہو گئے۔ اچھا بھائی تم نے دیکھا ہوگا، میں حج پر نہیں گیا، تم نے دیکھا ہوگا، میں حج پر نہیں گیا۔ جب لوگوں کا ازدحام ہو گیا کہ ہم نے یہاں آپ کو حج پہ دیکھا،
تو فرمایا بھائی تم نے اتنے ساروں نے کہا حج پہ دیکھا، میں بھی تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ بھئی حج پہ تو نہیں گیا، مجھے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور تم نے کہا تم نے ہمارے سادات فیملی کا خیال کیا۔ اے عبداللہ بن مبارک، میں نے اپنے رب سے درخواست کی ہے کہ عبداللہ بن مبارک کے نام پر ایک فرشتے کو حج کے لیے مقرر کیجئے۔ عبداللہ بن مبارک تم حج کرو یا نہ کرو، تمہاری طرف سے مقبول حج قیامت تک یہ فرشتہ میرے رب کی درخواست پر رب کی طرف سے فرشتہ کرتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر رخ ٹھیک ہو اپنا بھی اور ان کا بھی، تو انشاءاللہ الرحمن یہ حج سے کم درجے کی نیکی نہیں ہے اور مقبول درجے کی نیکی ہے۔ عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ہوتا ہے خرچ کرنے والا اور ایک ہوتا ہے سخی اور ایک ہوتا ہے سخیوں کی جماعت میں کوئی سخی۔ تو عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ یہ سخیوں کی جماعت کے سخی تھے۔ اگر ایک آدمی سوال کرتا 1 روپے کا تو سخی دیتا 5 روپے، یہ دیتے 10 روپے۔ تو کہا سخاوت کرنے والے پریشان تھے کہ بھائی اس کی 1 روپے کی ضرورت ہے، ہم نے تو پہلے ہی 5 دے دیے ہیں۔ کہا تم نے 5 دیے ہیں، یہ تمہارا درجہ ہے، میں اسے 10 دوں گا، تو 10 درہم دیا کرتے۔ تو سخاوت کرنے والوں میں مشہور تھے کہ یہ سخاوت کی جماعت کے بھی سخی ہیں۔ اسخا منا، ہم سب سے زیادہ سخی ہیں۔ عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک خادم ملازم غلام کھیت میں کام کر رہا ہے، کھجور کے درخت ہیں، سمیٹ رہا ہے، اوپر والی بھی نیچے والی بھی، دیکھتے رہے تھوڑی دیر اسے، پھر اتنی دیر میں مالک کا بیٹا آیا، اس نے 2 روٹیاں دیں، یہ کام سے فارغ ہوا۔ حضرت عبداللہ اسے دیکھ رہے ہیں، اس نے دسترخوان کھولا، صرف خشک روٹیاں تھیں، وہ جس کپڑے میں بندھی ہوئی تھی اس کپڑے کو کھول کے دسترخوان بنایا، ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا، اتنی دیر میں کتا آیا، اس نے غلام نے 1 روٹی اس کتے کے آگے کر دی اور اس نے جلدی سے روٹی کھائی۔ تو غلام نے انتظار کیا کہ اسے دوسری روٹی کی طلب ہے یا نہیں، کہ اگر میں نے بھی کھانا شروع کر دیا، یہ بھی بھوک اور میں بھی بھوک، اس کا بھی پیٹ اور میرا بھی پیٹ، میں تو بول سکتا ہوں کسی کو کہ آج کھانا نہیں کھایا، یہ کسے بولے گا؟ اگر اس کی بھوک باقی رہ گئی تو یہ کس سے کہے گا کہ میرے پاس 2 روٹی کی بھوک تھی، مجھے 1 روٹی ملی، کہ اس لیے انتظار کیا۔ جب وہ 1 روٹی سے جلدی سے کتا فارغ ہو گیا اور پھر کتے نے اس خادم کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے دوسری روٹی بھی اس کے آگے، کتے نے دونوں روٹیاں کھائیں اور دم ہلا کر ایک کنارے ہو گیا۔ اتنی دیر میں عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ اس خادم کے پاس آئے، کہا تم نے کیا کیا؟ کہا آپ کہاں تھے؟ کہا میں قریب تھا۔ کہا جو کچھ آپ نے دیکھا وہ کیا۔ کہا تمہارے پاس کتنی روٹیاں آتی ہیں روزانہ؟ یہ روزانہ یہ وہ فضول خرچوں کا واقعہ ہے جو کھانا ہی دن میں 1 ٹائم کھاتے تھے 2 روٹیوں کی صورت میں، یہ وہ فضول خرچوں کا واقعہ ہے جو 24 گھنٹے میں اب دوبارہ کھانا، بریک فاسٹ نہیں ہے، لنچ برنچ نہیں ہے، ٹی ٹائم نہیں ہے، مغرب کے بعد جوسیز نہیں ہیں، عشاء کے بعد کھانے سے پہلے اسٹارٹر نہیں ہے، جوس اور سوپ نہیں ہے، یہ ان فضول خرچوں کے واقعات ہیں۔ کہا اب کھانا آئے گا دوسرے دن دوپہر کو۔ کہا کھانا روٹی، کہا 2 ہی روٹیاں، 24 گھنٹے میں 2 روٹیاں میسر آ دی۔ کہا تم نے کیا کیا؟ کہا جب دیکھا وہ کیا۔ کہا تم آج رات کیسے گزارو گے؟ کہا جس رب نے آج اس عمر تک ہر رات پیٹ بھر کر کھانے کا موقع اور نعمت عطا فرمائی، آج بھوکا رہ جانے پر کوئی اللہ سے گلہ نہیں ہے۔ 1 رات بھوک، ہم کیسے انسان ہیں؟ کہا تم نے دونوں روٹیاں کتے کو ڈال دی۔ اس نے کہا یہ میرا مہمان تھا، یہ کتا میرا مہمان تھا۔ کہا تم کیسی باتیں کرتے ہو، یہ مہمان تھا؟ کہا میرے علاقے میں کتے نہیں ہیں، یہ کہیں دور سے آیا ہے۔ میرے علاقے میں کتے نہیں ہیں، یہاں کتے نہیں ہوتے اس علاقے میں، کوئی اور کتا آپ نہیں دیکھیں اس علاقے میں، یہاں اگر یہ آیا ہے تو کہیں دور سے آیا ہے اور سفر کر کے آیا ہے، یہ میرا مہمان ہے، اس لیے مہمان نوازی جتنا میرے پاس تھا میں نے دے دیا۔
عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ مزید گفتگو نہیں کر سکے اس سے. کہا کون ہے تیرا مالک؟ کہا جی فلاں میرا مالک ہے. کہاں رہتا ہے؟ فلاں جگہ رہتا ہے. یہاں سے فارغ ہو کے وہاں چلے گئے. کہا بھئی مجھے تیرا غلام خریدنا ہے. کہا بھئی ہم نے بھی بیچنا ہے لیکن کیوں خریدنا ہے؟ کہا بھئی میں نے اس میں خوبی دیکھی ہے. کہا تم نے ایک دیکھی ہے، میں روزانہ بے شمار دیکھتا ہوں. تم نے آج ایک دیکھی ہے، میں بے شمار دیکھتا ہوں روزانہ خوبیاں. کہا کرنا کیا ہے؟ کہا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. کہا اس وجہ سے خریدنا چاہتا ہوں. کہا اور؟ کہا اگر تم کہو تو وہ تمہارا باغ بھی خریدنا چاہتا ہوں. تو کہا وہ غلام بھی آزاد ہے اور وہ زمین بھی اسے ہدیہ ہے. اس سے جا کر کہو اگر وہ لیتا ہے تو دے دو، اگر وہ لیتا ہے تو دے دو. کیونکہ وہ غلام ہو کر بھرے پیٹ کا ہے، وہ غلام ہو کر بھرے پیٹ کا ہے. یہ 500 سال پہلے تک یہ واقعات ملتے ہیں. 1400 سال میں 500 سال تک اس سے پہلے کے واقعات ملتے ہیں کہ باغبان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان پھلوں کا رس میٹھا ہے یا نہیں. کہا تم کیسے باغبان ہو، تمہیں معلوم نہیں؟ کہا میں باغبان ہوں، میں لیبارٹری نہیں ہوں کہ چکھوں کہ اس درخت کے باغ اور انار میں مٹھاس ہے یا نہیں. 500 سال پہلے تک یہ کتابوں میں واقعات موجود ہیں. کہا جی میرا کام کھیتی باڑی ہے یا چیک کرنا ہے، مجھے کیا معلوم؟ کہا کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو مالک نے اس کی تحقیق کی. مالک نے تحقیق کی کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے معلوم نہ ہو. برس ہا برس تو آج پتہ چلا میں 20 سال کے عرصے میں اسے معلوم نہیں ہے کہ ہمارے باغ میں کون سے درخت کے سیب اور انار میٹھے ہیں اور کون سے میٹھے نہیں ہیں. کہا جی یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. 100 سال پہلے تک خدام ایسے تھے، خدام گھر کے بھی اور اہل علم کے بھی خدام ہے. 100 سال میں، اب 100 سال میں کوئی واقعہ نہیں ہے. کہا یہ کیا بنا کر لائے ہو؟ کہا جی مجھے نہیں معلوم. کہا نمک نہیں دیکھا؟ کہا جی میرا کام نمک دیکھنا نہیں ہے، بنانے والا یہ کہتا ہے، باورچی یہ کہتا ہے. کہا جی مجھے نہیں معلوم، آپ دیکھ لیجئے، اگر صحیح ہے نمک، اگر تیز ہے تو معافی چاہتا ہوں، کم ہے تو اور لے لیجئے، لیکن اسی طرح بنا. برس ہا برس اس میں گزر گئے. ایک وقت مسلمانوں کی تاریخ کا ایسا گزرا ہے. تو میرے محترم، یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے آپ کے بڑوں کی اور کتابوں کی زینت بن گئی. ان کے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے، ان کے سینگ نکلے ہوئے تھے، وہ انسانیت کے دائرے کے باہر یا زیادہ اندر تھے. ہمارے اور ہم سے 100 سال پہلے والے لوگوں میں، 500 سال پہلے وہ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ بھوکے تھے اور ہم یہاں تک کھاتے ہیں، یہ فرق ہے. ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور دین تھا، ہمارے پاس سب کچھ اور دین نہیں. ان کے پاس عمل تھا، ہمارے پاس باتیں ہیں. ان کے پاس ضروریات بھی نہیں تھیں، ہمارے پاس خواہشات ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی. اب کون سی خواہش پوری کرنی ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ اب ان جو ہاتھوں میں تکلیف اور خارش ہو رہی ہے، اب پیسے کہاں لگانے ہیں؟ ہم خواہشات کے بند. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے بندے تو تو خواہشات کا بندہ بن گیا، میں نے تجھے اپنا بندہ بنایا تھا، تو تو خواہشات کا بندہ بن گیا، تو تو صبح شام اسی میں لگا ہوا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب کہاں خرچ کرنا ہے؟ اب کیا لینا ہے؟ اب کیا خرید و فروخت کرنی ہے؟ اس واسطے بھائی یہ سارا مضمون، ایک تو احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اس احساس کو ایثار بنانے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ لمبا عرصہ ہے، یہ لمبے کام ہے. مسلمانوں کی خیر خواہی، مجھے میری اور آپ کی صیانت، حفاظت، میرے اور آپ کے نظام و سسٹم کی حفاظت، یہ بہت اچھی طرح مجھے یاد